نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ومن أهل الكتاب من إن تأمنه بقنطار يؤديه إليك ومنهم من إن تأمنه بدينار لا يؤديه إليك إلا ما دمت عليه قائما ذلك بأنهم قالوا ليس علينا في الأميين سبيل ويقولون على الله الكذب وهم يعلمون صدق الله العظيم ومن أهل الكتاب من إن تأمنه بقنطار يؤديه إليك اہل کتاب میں سے بعض وہ بھی ہیں اگر امانت رکھیں آپ اس کے پاس بہت سا مال تو ادا کر دے وہ اس کو آپ کی طرف وَمِنْهُمْ مَنْ إِنْ تَأْمَنْهُ بِدِينَارٍ لَا يُؤَدِّهِ إِلَيْكَ إِلَّا مَا دُمْتَ عَلَيْهِ قَائِمًا اور بعض ان میں سے وہ ہیں اگر امانت رکھیں آپ اس کے پاس 1 دینار تو نہ ادا کرے وہ اس کو تیری طرف مگر جب تک تو اس پہ کھڑا رہے ذالک بأنہم قالوا لیس علینا فی الأمیین سبیل یہ اس وجہ سے کہ بے شک وہ کہتے ہیں نہیں ہے ہم پر کوئی الزام کی راہ ان پڑھوں کے بارے میں وَيَقُولُونَ عَلَى اللَّهِ الْكَذِبَ اور کہتے ہیں وہ اللہ پر جھوٹ وَهُمْ يَعْلَمُونَ اور وہ جانتے بھی ہیں زیر درس آیت میں اہل کتاب میں سے کچھ اچھے لوگ بھی تھے اس کا ذکر بھی ہے اور جو ان میں بددیانت تھے خائن تھے اس کا ذکر بھی ہے حضرت عبداللہ ابن السلام رضی اللہ تعالی عنہ یہ یہود کے بڑے عالم تھے تورات کے ماہر تھے صرف یہ نہیں بلکہ ان کے گھرانے کے لوگ تقریباً سب ہی تورات کے عالم تھے خواتین بھی بڑے بھی چھوٹے بھی ماحول ہی ایسا تھا علمی ماحول تھا ان کے گھر کا لیکن سلیم الطبع تھے طبیعت میں سلامتی تھی شرافت تھی زیر درس آیت میں ہے کہ بعض لوگ ان میں سے ایسے بھی ہیں کہ بہت زیادہ مال ان کے پاس بطور امانت رکھ دیں وہ پورا کا پورا لوٹا دیں گے چنانچہ حضرت عبداللہ ابن السلام رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس ان کے اسلام لانے سے پہلے انہیں ابھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت کا پتہ ہی نہیں چلا تھا اس زمانے کی بات ہے کہ ایک تاجر آیا اس نے کہا میں مسافر ہوں تجارت کے غرض سے آیا ہوا ہوں میرے پاس کچھ مال ہے میں آپ کے پاس بطور امانت رکھنا چاہتا ہوں آپ اس مال کو اپنے پاس امانت رکھ لیں تو اس نے 12 اوقیہ یہ بہت زیادہ سونا بنتا ہے یوں سمجھیے کہ اس کا وزن تولے ماشوں سے نہیں اس سے اوپر والے پیمانوں سے ہوتا ہے تو جب اس کے پاس یہ مال رکھا 12 اوقیہ سونا کوئی گواہ نہیں تھا کوئی اس پر لکھت پڑھت نہیں ہوئی وہ رکھ کر چلا گیا اور وہ اس علاقے کا بھی نہیں ہے کسی دور دراز علاقے کا ہے تو وہ اپنے کاموں سے جب فارغ ہوا تو ان کے پاس آیا اور کہا کہ میری امانت واپس کریں تو انہوں نے وہ امانت اٹھا کر پوری کی پوری اسے واپس کر دی اس سلسلے میں اللہ پاک فرماتے ہیں کہ ان میں سے بعض اہل کتاب ایسے بھی ہیں کہ اگر ان کے پاس مال کا ڈھیر رکھ دیا جائے تو وہ سارا کا سارا رکھنے والے کو لوٹا دیں گے یہ ان کی امانت داری تھی دیانت داری تھی کہ جس کی وجہ سے اللہ پاک نے انہیں ایمان کی دولت سے نوازا ایک اور یہودی تھا وہ بھی عالم تھا اور اس کا ابن آزورہ کا بیٹا تھا
اس کی وجہ قطع، صورت، حایت، شکل بہت جاذب تھی. اسے بات کرنے کا بھی بڑا ڈھنگ اور سلیقہ تھا، اور اس کے پاس شاگرد بھی رہتے تھے اور اس کے مرید بھی رہتے تھے. ایک آدمی آیا قریشی، تو اس نے آ کر کہا کہ میں غریب آدمی ہوں، عیالدار ہوں، میں یہاں کام وام کے لیے آیا ہوں. لوگ جاتے تھے محنت مزدوری کرنے کے لیے. کہا میرے پاس صرف 1 دینار ہے، میں یہ آپ کے پاس بطور امانت رکھتا ہوں. جب اس نے 1 دینار امانت رکھا تو اس وقت اس کے شاگرد بھی وہاں موجود تھے، یعنی گواہ موجود ہے، اور اس کے مرید بھی موجود تھے. وہ کچھ عرصے کے بعد واپس آیا اور اس سے آ کر کہا کہ میرا دینار واپس کر دے. وہ کہتے ہیں کیا دینار؟ کون سا دینار؟ کیسا دینار؟ تو نے کب رکھا تھا؟ ہاں جی. کہا کہ نکل جا، چلا جا. اسے بیچارے کو ڈانٹ ڈپٹ کر کے نکال دیا. جب وہ چلا گیا تو شاگردوں نے کہا کہ استاد جی اس نے تو ہمارے سامنے آپ کے پاس 1 دینار امانت رکھی تھی، آپ شاید بھول گئے ہیں. کہنے لگا چھوڑو، ان کا مال ہمارے لیے حلال ہے. یہ ان پڑھ لوگ ہیں، امی لوگ ہیں. ہاں جی، یہ ہمارے گدھے ہیں، جیسے چاہو ان پہ سواری کرو. جو اس کے مرید بیٹھے تھے سارے لوگ ایک جیسے نہیں ہوتے. ان میں کوئی خیر کا جذبہ رکھنے والا بھی تھا، بھلائی کا جذبہ رکھنے والا بھی تھا. وہ اٹھا اور اس کے پیچھے گیا. اسے کہتا ہے کہ میں اس کے مزاج کو جانتا ہوں. ہاں جی، میں تجھے ایک طریقہ بتاتا ہوں. تو اس کے پاس آ اور اسے کھڑے ہو کر یہ کہے یا تو میرا دینار مجھے دے دے. اگر یہ تو میرا دینار نہیں دے گا تو میں گلی گلی محلے محلے آواز لگاؤں گا کہ اس نے میرا دینار کھایا ہے. اس نے جب یہ بات سنی تو اپنی جیب سے 1 دینار نکالا اور زور سے دور پھینکا. کہتا یہ لے اور جا. کہتے ایسے ہی شریف لوگوں کو بدنام کرنے کے لیے آ جاتے ہیں. تو ایک طرف یہ ہے جس کے بارے میں اللہ پاک فرماتے ہیں کہ ان میں سے کچھ ایسے بھی ہیں کہ اگر تو ان کے پاس صرف 1 دینار امانت رکھے، لا یؤدیہ الیک، نہیں ادا کرے گا وہ اس کو تیری طرف، الا ما دمت علیہ قائما، مگر جب تک تو اس پہ کھڑا رہے. یہ ایسا کیوں کرتے ہیں کہ ان کا نظریہ یہ ہے کہ امی لوگ، ان پڑھ لوگ، یعنی عرب، ان کا مال لے لینے میں دھوکے سے، چوری سے، خیانت سے، بددیانتی سے، فریب سے، جیسے بھی لے لو، ہاں جی ہمارے لیے جائز ہے. اس کا ذکر اس میں موجود ہے. یہ اس وجہ سے کہ کہتے ہیں وہ کہ نہیں ہے ہم پر ان پڑھوں کے بارے میں کوئی یعنی الزام کا راستہ، جیسے چاہے ہم کریں. وَيَقُولُونَ عَلَى اللَّهِ الْكَذِبَ. اچھا، پھر ساتھ ساتھ یہ بھی کہ اللہ نے ہمیں اجازت دے رکھی ہے. اللہ پاک فرماتے ہیں یہ اللہ پر جھوٹ کہتے ہیں. اللہ نے کب اجازت دے رکھی ہے کہ لوگوں کا حق ہڑپ کرتے رہو، لوگوں کا مال کھاتے رہو، لوگوں کے ساتھ زیادتی کرتے رہو. وَهُمْ يَعْلَمُونَ، اور یہ جانتے بھی ہیں کہ وہ جھوٹ بول رہے ہیں. تو ایک امانت داری کا واقعہ بخاری شریف میں ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ایک آدمی نے کسی دوسرے سے قرض مانگا، تو اس نے کہا کوئی گواہ؟ اس نے کہا اللہ گواہ ہے. جب اس نے اللہ کو گواہ بنایا تو اس نے جتنا اس نے قرض کہا دے دیا. تاریخ مقرر ہو گئی. ان میں سے ایک دریا کے ایک طرف رہتا تھا، دوسرا دوسری طرف رہتا تھا. مقررہ تاریخ پر وہ پیسے لے کر دریا کے کنارے پر پہنچا کہ کشتی میں بیٹھ کر اس کے پاس جاؤں اور اس کی امانت اسے پہنچاؤں. لیکن اتفاق ایسا ہوا کہ اس دن دریا میں بہت زیادہ طغیانی تھی، کوئی کشتی نہیں تھی. اس نے ایک لکڑی لی، اس میں سوراخ کیا اور اس میں وہ پیسے رکھے اور ایک ورقہ لکھ کر رکھ دیا کہ میں تیری امانت پہنچانے کے لیے آیا تھا، لیکن یہ صورت پیش آ گئی تو میں یہ اللہ کے سپرد کرتا ہوں. وہ لکڑی دریا میں ڈالی. اے اللہ، میں نے تجھے گواہ بنایا تھا، آج میرا وعدہ ہے
اے اللہ مجھے اس وعدے میں سچا کر دے۔ لکڑی پانی میں ڈالی، چاہیے تو یہ تھا نا کہ جس طرح پانی جا رہا ہے لکڑی ادھر جاتی، لیکن لکڑی ادھر نہیں گئی، لکڑی پانی کو چیرتی ہوئی سیدھی گئی۔ دوسری طرف وہ آدمی موجود تھا، انتظار کر رہا تھا۔ اس نے جب دیر ہو گئی تو اس نے سوچا کہ وہ پانی کی وجہ سے شاید نہیں آ سکا، تو چلو گھر چلتے ہیں۔ لیکن پھر دل میں خیال آیا یہ جو لکڑی آ رہی ہے اسے تو لے لیں۔ وہ لکڑی لے کر گھر لے گیا، لکڑی کو چیرا تو اس میں سے پیسے نکلے اور وہ ورق نکلا۔ اس پہ اس نے اللہ پاک کا شکر ادا کیا۔ کچھ دنوں کے بعد یہ پھر پیسے لے کر اس کے پاس پہنچا، پتہ نہیں وہ پیسے اس تک پہنچے ہیں یا نہیں پہنچے۔ جب یہ وہاں گیا اسے کہا بھئی ایسے وعدہ خلافی اس طرح ہوئی، میں وعدے پر پیسے تو پہنچانا چاہتا تھا لیکن نہیں پہنچا سکا، کشتی نہیں ملی۔ اس نے کہا پیسے مجھے پہنچ گئے اور آپ کا وہ ورق بھی پہنچ گیا۔ جب آدمی، یہ تو میرے اللہ کا وعدہ ہے، جو آدمی بچنا چاہتا ہے اللہ پاک اسے بچنے کا راستہ دے دیتے ہیں۔ وَمَن يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَل لَّهُ مَخْرَجًا۔ جو بچنا ہی نہ چاہے، اس کی سوچ ہی نہ ہو بچنے کی، پھر اس کے لیے راستے بند ہوتے ہیں، اسے راستہ نہیں ملتا۔ یعنی یہ بچنے والوں کو اللہ پاک راستہ دیتے ہیں۔